گناہوں کے کچھ نہ کچھ نقصانات ہیں۔ اللہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کی بنا پر انسان کا دل، انسان کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ عبادت کی بنا پر، عمل کے نور کی بنا پر دل پر اور چہرے پر جو ایک نور آتا ہے، جو ایک بہجت آتی ہے، وہ قلب اور چہرے سے وہ نور ختم ہو جاتا ہے، اور گناہ کی وجہ سے انسان کا قلب، انسان کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ گناہ کی وجہ سے انسان علم اور نور باطن سے محروم ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، جب گناہ انسان کرتا رہتا ہے، اللہ کی نگاہوں سے، نگاہ رحمت سے دور ہونے لگتا ہے، تو پھر انسان طاعتوں سے، نیکیوں سے، اعمال سے، ذکر و مراقبہ سے، تلاوت سے محروم ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح جب گناہ کا چسکا انسان کے دل سے نہیں نکلتا تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے دل سے اطمینان چھن جاتا ہے، اطمینان قلب سے انسان کو محرومی ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان اگر گناہ پہ گناہ کرتا رہے اور خوف و خطر اس کے دل میں نہ ہو، اللہ یاد رکھیے گا، کچھ گناہ ایسے سنگین ہیں کہ جس کی بنا پر انسان حسن خاتمہ سے محروم ہوتا ہے۔ نمبر 6، رحمت الہی سے انسان کے دل میں مایوسی آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، نیک لوگوں سے اسے وحشت ہونے لگتی ہے، نیک لوگوں سے، متقی حضرات سے، اہل تقوی سے، سنت کے پابند لوگوں سے اس کے دل میں ایک دوری اور وحشت پیدا ہونے لگتی ہے، اسے دیکھ کر دل دور ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، بلکہ ذات خدا سے دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 9، جب انسان گناہ پہ گناہ کرتا ہے، گناہ کا چسکا اس کے دل سے نہیں نکلتا، روزی میں کمی ہونے لگتی ہے، عمر کے اندر بے برکتی آ جاتی ہے، فرشتوں کی دعا سے انسان محروم ہو جاتا ہے، انسان اپنے مقصد میں تیز قدم اٹھاتا ہے مگر جگہ جگہ ٹھوکریں کھاتا ہے، توفیق توبہ سے انسان محروم ہو جاتا ہے، گناہوں کا خوگر ہو جاتا ہے، گناہوں کی لت لگ جاتی ہے، پھر انسان گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتا، خدا کے دشمنوں سے مشابہت اسے پسند آتی ہے، پھر اس کے گناہ کا اثر دوسری مخلوق پہ پڑتا ہے، دوسری مخلوق کو اس کے گناہ کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اللہ، اور اسی گناہ کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد، قحط سالی، بیماری اور وبا وغیرہ پھیلتی ہے۔ اللہ اکبر، گناہ ایسا سنگین جرم ہے، ایک ایسا پوائزن ہے، چاہے کوئی بھی گناہ ہو، چاہے آنکھوں کا گناہ، چاہے دل کا گناہ، چاہے زبان کا گناہ، چاہے ہاتھ کا گناہ، کسی بھی طرح کا گناہ ہو، چاہے حقوق اللہ سے متعلق گناہ ہو یا حقوق العباد سے متعلق گناہ ہو، اللہ، گناہوں کے کرنے سے انسان بہت سی نعمتوں سے چھن جاتا ہے، اس کی زندگی میں بلائیں، اس کی زندگی میں ٹینشن اور ڈپریشن کا ہجوم ہو جاتا ہے، اس کی زندگی سے حیا اور غیرت نکل جاتی ہے، اللہ کی عظمت دل سے نکل جاتی ہے۔ اللہ اکبر، لوگوں کے دلوں میں خود اس کی حقارت آ جاتی، انسان ہلکا ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، ایک عورت اپنے آپ کو بہتر سمجھتی ہے، مگر گناہ کا نتیجہ یہ ہے کہ دلوں سے عظمت نکل جاتی ہے، دلوں میں اس کی حقارت آ جاتی ہے، ہلکا پن آ جاتا ہے، اور شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے، شیطان اسے گیند کی طرح سے ادھر سے ادھر بہکاتا ہے، اس کی عقل میں کمی آ جاتی ہے۔ اللہ، اور سنیے، انسان کا دل، انسان کا جسم بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ اور آخری بات، گناہوں کے نقصانات میں سے یہ بہت ہی سنگین، بہت ہی خطرناک ہے، وہ یہ ہے کہ انسان گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے، اپنے آپ کو بہتر سے بہتر سمجھتا ہے اور گناہوں میں لت پت ہے، دل اس کا ہمیشہ گناہوں سے لبریز اور گناہوں سے بھرا ہوا ہے، زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے، مگر اپنے آپ کو انسان گناہگار نہیں سمجھتا، کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اللہ، یہ ہمارے اکابر نے گناہوں کے چند نقصانات کو ہمارے اور آپ کے سامنے بیان کیا ہے، ان نقصانات کو ذرا ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اس بات کو بار بار سنیے اور یہ سمجھیے کہ اگر ہم سے کسی طرح کا کوئی گناہ ہوتا ہے
جتنی نظر ہماری نیکیوں پہ نہ رہے، ہمارے اعمال پہ نہ رہے، ہمارے حسنات پر ہماری نظر نہ رہے، بلکہ ہم سے ہونے والے جو گناہ ہیں، جو نازیبا چیزیں ہیں، ان گناہوں پر ہماری نظر ہونی چاہیے، اور یہ باتیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں کی وجہ سے ہم ان چیزوں میں سے کسی ایک نقصان میں مبتلا نہ ہو جائیں۔